بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل خبر ما ولا المشبهتين بليس. یہ اس مقصد کی آخری فصل ہے. منصوبات کی 12ویں قسم کا بیان ہے اس فصل میں، اور وہ قسم ہے خبر ما ولل مشبہتین بلیسا، ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر. تو مرفوعات میں بھی ما ولا مشابہ بلیسا کا ذکر آ چکا ہے. وہاں اسم ما ولا تھا. ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. ہاں، یہاں خبر ما ولل مشبہتین بلیسا کی ترکیب کیا ہوگی کہ خبر مضاف، ما مراد اللفظ معطوف علیہ. مراد اللفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہی لفظ مراد ہو، اس کا معنی نہیں. تو ما مراد اللفظ معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا مراد اللفظ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر موصوف. اور جب کسی لفظ سے اس کا لفظ ہی مراد ہو، اس کا معنی نہیں، تو وہ معرفہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کی صفت یہاں المشبہتین الف لام کے ساتھ لا رہے ہیں معرفہ. المشبہتین بلیس. المشبہتین اس میں مفعول، صیغہ تثنیہ مؤنث، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ، اس کا نائب فاعل، بلیسا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. لیسا بھی یہاں دیکھیں آپ مراد اللفظ ہے. بلیسا بار پہ جار، لیسا مراد اللفظ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. اس میں مفعول، نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، خبر مضاف کی. یہ ترکیب ہم نے اس لیے کی تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ المشبہتین کس حالت میں ہے اور کیوں. تو یہ حالت جر میں ہے، اس لیے کہ ما ولا کی صفت ہے. تو ما ولا مشابہ بلیسا کے بارے میں مرفوعات میں کچھ باتیں ذکر ہوئی تھیں کہ یہ دو حروف ہیں جنہیں لیسا کے مشابہ قرار دیا گیا ہے. کس بات میں لیسا کے مشابہ؟ کہ جیسے لیسا نفی کا معنی دیتا ہے ویسے یہ بھی نفی کا معنی دیتے ہیں. اور جیسے لیسا عمل کرتا ہے کہ اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، ویسے ان کا بھی اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے ان کو مشابہ بلیسا کہا جاتا ہے. تو یہ آخری منصوب ہے، 12واں منصوب، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر. تعریف کر رہے ہیں ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر کسے کہیں گے. تو آپ جان چکے ہیں کہ خبر ہے جب، تو خبر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسند ہوگا. لیکن مطلق خبر، اس میں فرق کیا ہوا کہ مطلق خبر مسند ہوتی ہے اور لفظی عامل سے خالی، اور یہ خبر ایسی ہوگی کہ جن پر ما ولا داخل ہوں گے. هو المسند بعد دخولهما. ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر ایسا مسند ہے جو ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد ہو. نحو ما زید قائما ولا رجل حاضر. جیسے ما زید قائما ولا رجل حاضر. ہاں، ما کے ساتھ مثال جو لائے ہیں اس میں زید آیا ہے معرفہ، اور لا کے ساتھ جو مثال لائے وہ رجل نکرہ، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ لا جو ہے وہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ما یہ معرفہ اور نکرہ دونوں کو عام ہے. یعنی اس کا اسم معرفہ اور نکرہ دونوں آ سکتا ہے، جبکہ لا کا اسم ہمیشہ نکرہ آتا ہے، معرفہ نہیں آتا. ہاں، فرماتے ہیں وَإِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا نَحْوُ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ أَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْإِسْمِ نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ أَوْ زِيدَتْ إِنْ بَعْدَ مَا نَحْوُ مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ بَطَلَ الْعَمَلُ. اور اگر ان کی خبر اللہ کے بعد واقع ہو، ما والا مشابہ بلیسا کی خبر کہاں واقع ہو؟ اللہ کے بعد. یعنی اللہ جو حرف استثناء ہے اگر وہ آ جائے تو کہتے ہیں اور اگر ان کی خبر اللہ کے بعد واقع ہو، نحو ما زید الا قائم، تو زید اور قائم کے درمیان کیا اللہ آ گیا، قائم اللہ کے بعد آ رہا ہے. جیسے ما زید
الا قائم او تقدم الخبر علی الاسم، یا خبر اسم پر مقدم ہو، نحو ما قائم زید، اسم کو مؤخر کر دیں اور خبر کو پہلے لے آئیں، او زیدت ان بعد ما، یا ما کے بعد ان زائد کر دیا جائے، ان زائدہ لے آیا جائے، نحو ما ان زید قائم بطل العمل، یہ ان وقع الخبر جو ان حرف شرط آیا تھا اس کی جزا۔ تو تین شرطیں گزری، اگر خبر الا کے بعد واقع ہو، یا خبر اسم پر مقدم ہو، یا ما کے بعد ان زائد کر دیا جائے، ان زائدہ لے آیا جائے، جزا آ رہی ہے بطل العمل، تو ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ اور جب ان کا عمل باطل ہو جائے گا تو اب وہ خبر کیا ہو جائے گی؟ مرفوع ہو جائے گی، نہ کہ منصوب۔ یہی وجہ کہ آپ مثالوں میں دیکھیں ما زید الا قائما نہیں بلکہ ما زید الا قائم ہے۔ ما قائم زید میں قائم دیکھیے مرفوع ہے، ایسے ہی ما ان زید قائم میں بھی قائم مرفوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ بطل العمل، عمل باطل ہو جائے گا، کما رأیت فی الامثلہ، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا۔ تو دیکھیے یہ عمل کر رہے تھے لیسا کی مشابہت کی بنیاد پر، تو لیسا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اور مشابہت کس بات میں؟ معنی نفی دینے میں، تو پہلی صورت میں ان کا عمل باطل ہو رہا ہے، یعنی ما زید الا قائم، جب خبر الا کے بعد آئے تو ان کا عمل باطل ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ الا کے بعد نفی کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کہیں گے ما زید الا قائم، زید نہیں ہے مگر کھڑا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زید کھڑا ہی ہے، تو الا کے بعد قائم کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ قائم کا اثبات ہو رہا ہے۔ تو یہ عمل کر رہے تھے لیسا کی مشابہت کی بنیاد پر، اور مشابہت کس بات میں؟ نفی کا معنی دینے میں، اور یہاں خبر میں نفی کا معنی نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے عمل باطل ہو جائے گا۔ اور بقیہ دو صورتوں میں اس لیے کہ چونکہ ان کا عمل مشابہت کی بنیاد پر ہے، لہذا ان کا عمل کمزور ہے، ان کا عامل ہونا ضعیف ہے، اور عامل ضعیف جب ترتیب اصلی کے مطابق ہو تو عمل کر پائے گا، جب ترتیب الٹ جائے تو اس کا عمل کمزور تھا، اس لیے اب وہ عمل نہیں کر پائے گا۔ تو ما قائم زید میں ترتیب الٹ گئی، اسم کو مؤخر کر دیا گیا، خبر کو پہلے لے آیا گیا، لہذا اب ما کیا ہے؟ عمل نہیں کر سکے گا۔ یوں ہی ما ان زید قائم میں بیچ میں فصل ہو گیا ان کے ذریعے، اور عامل ضعیف تھا، اس لیے اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ کما رأیت فی الامثلہ، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا۔ اب فرماتے ہیں وَهَذَا لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، اور یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ یہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان کا ما ولا مشابہ بلیسا کا عامل ہونا، یہ عامل ہیں، اور کیا عمل کرتے ہیں کہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب، ان کی خبر منصوب آتی ہے۔ تو ان کا جو یہ عامل ہونا ہے، کہتے ہیں یہ اہل حجاز کی زبان میں ہے، اہل حجاز کی لغت ہے۔ اور عرب کا ایک قبیلہ ہے جسے بنو تمیم کہا جاتا ہے، اس قبیلے کے نزدیک یہ ما اور لا قطعاً عامل ہوتے ہی نہیں، یہ عمل نہیں کرتے ہیں، نفی کا معنی دیں گے لیکن ان کے بعد ما زید قائم کہا جائے گا، ما زید قائما نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ عامل نہیں ہوتے۔ تو جیسے آپ نے یہاں پڑھا وَإِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ، ان چند صورتوں میں عمل باطل ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک مطلقاً عامل نہیں ہوتے ہیں۔ عامل ہونا ان کا یہ اہل حجاز کے نزدیک ہے، اہل حجاز کی لغت میں ہے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ قرآن مجید اسی اہل حجاز کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے، قرآن مجید ان کی لغت کی تائید فرما رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ما کا عمل پایا جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں آیا کہ زنان مصر نے جب اپنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑائی بیان کرتے انہوں نے کہا تھا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کے لیے پاکی، ما هَذَا بَشَرًا، یہ کوئی بشر نہیں ہے،
تو یہاں دیکھیے بشرن منصوب آ رہا ہے. بشرن منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں کی خبر ہے. اسی طریقے سے سورہ مجادلہ میں آیا ما ہن امہاتہم. ما ہن اس میں ہے والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں. زہار کا معنی ہوتا ہے اپنی عورت اور بیوی کو ماں کی طرح کہنا. تو فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں ما ہن امہاتہم، ان کی وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں. ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان نافیہ یہاں پہ، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا. تو یہاں دیکھیں ما ہن امہاتہم، امہات جمع مؤنث سالم ہے، تا پر کسرہ پڑھا گیا ہے. یہ کسرہ نسب کا ہے، اور نسب کس کی بنیاد پر ہے؟ ماں کی خبر ہونے کی بنیاد پر. تو اہل حجاز کی لغت یہ کیا ہے؟ عامل بنانے کی ہے، اور اسی کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا. وہذا لغت اہل الحجاز، اور یہ اہل حجاز کی لغت ہے. اما بنو تمیم فلا يعملونہما اصلا، لیکن قبیلہ بنو تمیم کے لوگ فلا يعملونہما اصلا، تو وہ ان دونوں کو قطعا عامل نہیں بناتے، عامل نہیں مانتے. قال الشاعر عن لسان بنی تمیم، شاعر نے قبیلہ بنو تمیم کی زبان کے بارے میں کہا ہے، ان کی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے شعر، ہاں یہ شعر ہے. شاعر نے کیا کہا؟ یہ شعر کہا. وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ. وَمُحَفْحَفٍ میں واو، یہ واو ربہ کہلاتا ہے. واو بمعنی ربہ، جیسے ایک واو بمعنی معا پڑھا ہے، مفعول معہ میں جو واو آتا ہے، ویسے ایک واو ہوتا ہے واو ربہ، ربہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ جر دیتا ہے، اسی لیے یہاں محفحفن پڑھا جا رہا ہے. محفحف یہ اس میں مفعول ہے حف حفا یحفحفو سے، جو بعثر یبعثرو کے باب سے ہے. ہاں محفحف پتلی کمر والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کل غصن یہ تشبیہ کے لیے ہے. قلت لہ انتصب یہ جواب ربہ، و محفحفن اسی قلتوں سے متعلق ہو رہا ہے، اسی کو جواب ربہ کہہ لیتے ہیں. انتصب یہ نسب بیان کرنے کے معنی میں باب افتعال سے فعل امر ہے. انتصب ینتصب انتصابا سے امر کیا آئے گا؟ انتصب بمعنی نسب بیان کر. فاجاب ما قتل المحب حرام، برفع حرام آگے لکھا ہے کہ شاعر نے یہاں کیا پڑھا ہے؟ حرام، حرام کے رفع کے ساتھ پڑھا ہے، نہ کہ نصب کے ساتھ. ہاں شعر کا ترجمہ دیکھیں. وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ، غصن کا معنی پڑھ چکے ہیں شاخ، شاخ کی طرح پتلی کمر والے محبوب سے میں نے کہا اپنا نسب بیان کرو. کس خاندان سے تمہارا تعلق، کس خاندان کے، اپنا نسب اور خاندان بتاؤ. فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ، تو اس نے جواب دیا ما قتل المحب حرام. اس کا جواب کیا ہے؟ کہ محب کا قتل حرام نہیں ہے. محب مانے عاشق، عاشق کا قتل حرام نہیں ہے. تو یہاں جواب کیسے بنا؟ سوال کیا تھا؟ انتصب، نسب بیان کرو. تو وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ ما قتل المحب حرام، عاشق کا قتل حرام نہیں ہے. اس نے جواب کیسے دیا ہے؟ برفع حرام، حرام کو یہاں رفع پڑھ کر کے اس نے بیان کر دیا کہ میں قبیلہ بنو تمیم سے ہوں. کیونکہ اگر میں قبیلہ بنو تمیم سے نہیں کسی اور قبیلے سے ہوتا تو حراما پڑھتا نسب کے ساتھ. اس نے رفع پڑھ کر کے یہ بتا دیا کہ میرا قبیلہ اور میرا خاندان کون ہے؟ قبیلہ بنو تمیم. ہاں میں نے شاخ کی طرح پتلی کمر والے محبوب سے کہا اپنا نسب بیان کرو. فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ، تو اس نے جواب دیا ما قتل المحب حرام.
اس جواب کا مطلب کیا ہے کہ اس نے رفع پڑھ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ میں قبیلہ بنو تمیم سے ہوں، اور اتنے جملے کا معنی ہوا کہ محب اور عاشق کا قتل حرام نہیں ہے۔ تو یہ فصل مکمل ہو گئی، اور یہاں پر آپ کا مقصد ثانی جو منصوبات کے بیان میں تھا وہ بھی تمام ہوا۔ تو منصوبات کل 12 ہیں، جہاں کوئی اسم حالت نصب میں آپ کو دکھے گا تو آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ان 12 میں سے وہ کیا ہے، کیونکہ جو اسم منصوب ہوگا وہ انہی میں سے کسی ایک وجہ سے، یا تو مفعول بہ ہوگا، مطلق ہوگا، یا مفعول فی، یا مفعول لہو، یا حال، یا تمیز وغیرہ، ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور وہاں پایا جائے گا۔ تو یہ 2 مقاصد پورے ہو گئے، اب آگے تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بیان میں، مختصر سا مقصد ہے، انشاءاللہ جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔